اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 43 آج صبح فجر کی نماز میں نے سنی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہیں وہ بہتر ہے، پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو برے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے درگزر کر جاتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات میں باہمی مشاورت کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے، درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بادشاہ نکلی صاحب ایگزیکیوشن آف ڈگری اینڈ آرڈرز کورٹ فارمز کے حوالے سے، فورم کون کون سے ہیں، کس طرح سے جو عدالتیں ہیں وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کو کس طرح سے صادر کرتی ہیں۔ آرڈر 21 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ اجرائے ڈگری کے احکامات سے ہے۔ جب ایک سول کورٹ کسی فریق کے حق میں ڈگری صادر کرتی ہے تو اگلا مرحلہ جو سب سے اہم مرحلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو کیس ہے، جو پریشانی کا مرحلہ ہے ایک سیول سوٹ میں، اس کا آغاز ڈگری ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، اور اصل جو معاملہ ہے وہ ڈگری کی تعمیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈگریاں جو جاری ہوتی ہیں وہ کسی رقم کی ادائیگی کے لیے، کسی اموویبل پراپرٹی کا قبضہ دینے کے لیے، روپیہ یا اموویبل پراپرٹی کے علاوہ کسی دوسری موویبل پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے، روپے کی ادائیگی کے علاوہ کسی دوسرے محسوس کام کرنے کی ہدایت، ڈیکلیریشن وغیرہ کی بعض کا ڈگری دی جاتی ہے، اور پارٹیز کورٹس کے اندر ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کرتے ہیں، اور عدالت اس پر کارروائی جو ہے وہ شروع کرتی ہے، اور بعض مخصوص صورتوں میں عدالت اجرائے ڈگری کے التوا کا حکم جو ہے وہ صادر کر سکتی ہے۔ اور ایگزیکیوشن آف ڈگری کی غرض سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سول کورٹ گرفتاری اور قید سول جیل میں کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے جس کے خلاف ڈگری ہوئی ہے اس کی جائیداد کی کرکی کا آرڈر کر سکتی ہے، اور منقولہ جو اس کی اگر پراپرٹی ہے تو اس کو وہ نیلام کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک بہت اہم معاملہ کہ ڈگری سے متعلق تمام اعتراضات کی سماعت جو ہے وہ وہی کورٹ، متعلقہ کورٹ، جس کورٹ نے وہ ڈگری صادر کی ہے وہی کرے گی۔ اب یہیں سے بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ عدالت صادر کنندہ ڈگری کون سی عدالت ہوتی ہے، یعنی وہ عدالت ابتدائی جس نے ڈگری جاری کی ہے۔
اور اگر ڈگری اپیل میں صادر کی گئی ہے تو وہ عدالت ابتدائی جس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی ہے، اور اگر عدالت ابتدائی جو ہے وہ باقی نہ رہے یا اس عدالت کو ڈگری کی ایگزیکیوشن کا اختیار نہ رہا ہو، تو وہ عدالت جس میں ڈگری کی تعمیل کی درخواست پیش کی گئی ہو، بشرطے کہ جس وقت یہ ایگزیکیوشن پٹیشن پیش کی گئی ہو، اگر اس وقت تک اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا جس میں یہ ڈگری صادر کی گئی ہے، تو یہ کورٹ اس مقدمے کی سماعت کرنے اور اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کمپیٹنٹ کورٹ ہوتی۔ تو پھر یہ جو ڈگری ہے وہ چونکہ ابتدائی عدالت باقی نہیں رہی ہے یا اس عدالت کو ڈگری کی ایگزیکیوشن کا اختیار نہیں ہے، تو وہ عدالت جس میں ڈگری کی ایگزیکیوشن پیش کی گئی ہے، بشرطے کہ اگر فرض کریں کہ وہ فاصلہ نہ بھی ہوا ہوتا، ڈگری نہ بھی آئی ہوتی، تو یہ عدالت اس دعوے کی سماعت بھی کر سکتی ہوتی اور اس پر ڈگری دینے کی کمپیٹنٹ بھی ہوتی۔ اب بات آ جاتی ہے وہ کورٹس جو ڈگری کی تعمیل کر سکتی ہیں، وہ عدالت جس نے ڈگری صادر کی ہو اور وہ عدالت جسے ایگزیکیوشن کی غرض سے ڈگری بھیجی گئی ہے۔ اب صاحب یاد رکھے گا کہ ان عدالتوں کی صادر کردہ ڈگریوں کی تعمیل جن پر ضابطۂ دیوانی کے ان قواعد کا، ان آرڈر اینڈ رولز اپلائی نہیں ہوتا جن کا تعلق ڈگری کی ایگزیکیوشن سے ہے، پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی ڈگری کی تعمیل جو کسی پاکستانی عدالت نے صادر کی ہو، جو کسی انضمامی ریاست میں واقع ہو یا کسی ایسی دیوانی کورٹ ہو یا کوئی ایسی سول کورٹ نے صادر کی ہو جو پاکستان کی حدود کے ہے، اندر موجود ہے، لیکن اس کورٹ کے اوپر کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اپلائی نہیں ہوتا، تو ان کا تعلق ڈگری کی اس تعمیل سے ہے، اور جو کنسرن کورٹ ہے اس کی حدود کا اختیار سماعت کے جو ہے وہ گرے ایریا میں فال کر جاتا ہے بعض معاملات میں۔ تو ایسی صورت میں ایسی ڈگری کی جو تعمیل ہے، پاکستان کی کوئی سی بھی دیوانی عدالت کوڈ آف سول پروسیجر کے قواعد یعنی آرڈر 21 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے مطابق اپنی حدود اقتدار سماعت کے اندر جو ہے وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کروا سکتی ہے۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی ڈگری کی تعمیل جو کہ کسی دوسری انضمامی ریاست کی کسی سول عدالت نے یا محکمہ مال کی عدالت نے صادر کی ہو اور پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اس طرح کی جا سکتی ہے گویا کہ یہ ڈگری اسی صوبے کی سول کورٹ نے یا ریونیو کورٹ نے صادر کی ہے۔ لیکن اب فرض کریں گلگت بلتستان کی انضمامی ریاست ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کی انضمامی ریاست ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس صوبائی حکومت نے جس صوبائی حکومت کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر آپ ایگزیکیوشن آف ڈگری چاہ رہے ہیں، اس نے اپنے جو سرکاری گزٹ ہے اس میں
اس انضمامی ریاست کی ڈگری سے متعلق نشاندہی کرتی ہو۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ یونائٹڈ کنگڈم یا کسی دوسرے غیر ملکی ایسے علاقے کی اعلیٰ عدالتوں کی جو جاری شدہ ڈگریوں کی تعمیل جس کے ساتھ اس قسم کی دو طرفہ کارروائی کا انتظام ہو، پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی جو ڈگری ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اس ڈگری کی جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ جس ضلع میں آپ ایگزیکیوشن میں جا رہے ہیں وہاں کی ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں پیش کی جانی چاہیے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ جج اس ڈگری کی تعمیل کے متعلق اس طرح کارروائی کرتا ہے جس طرح یہ ڈگری اس ڈسٹرکٹ جج نے خود صادر کی ہو، اور اس کارروائی پر ضابطۂ دیوانی کے ان تمام جو رول اینڈ آرڈرز ہیں وہ اپلائی ہوں گے جن کا تعلق ایگزیکیوشن آف ڈگری سے متعلق ہے۔ اب بات اس پہ جا ٹھہری ہے کہ کسی عدالت فارن کورٹ کی جو ججمنٹ ہے یا ڈگری کے نفاذ کے لیے اس فیصلہ یا ڈگری کی بنیاد پر آپ کو دیوانی مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اگر ضابطۂ دیوانی 1908 کی سیکشن 13 کی روح سے کسی ایسے فیصلے یا ڈگری کو قطعی قرار نہ دیا جا سکتا تو ڈسٹرکٹ جج اس فیصلے یا ڈگری کو نافذ کرنے سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ سیکشن 13 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی روح سے اس ڈگری یا اس فیصلے کو قطعی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن یا اس آرڈر کو نفاذ سے انکار کر سکتا ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ فارن کورٹس کی صرف ایسی ڈگریوں کی ایگزیکیوشن کی جا سکتی ہے جن کا تعلق زر نقد سے ہو، اور جو ٹیکس، جرمانہ، تاوان یا آربیٹریشن کے فیصلہ جات سے ان کا تعلق نہ ہو۔ اگر زر نقد سے متعلق ہے تو دیٹس گڈ، لیکن اگر جرمانہ ہے، ٹیکس ہے، تاوان ہے، آربیٹریشن آرڈر ہے تو پھر قطعی صورت جو ہے ایسی ڈگریوں کی تعمیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ایک کوسچن ارائز ہوتا ہے صاحب کہ ڈگری صادر کرنے والی جو سیول کورٹ ہے اپنی صادر کردہ ڈگری کو ایگزیکیوشن کی غرض سے کسی دوسری عدالت کو کن کن حالات میں بھجوا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ڈاکٹرائن آف پریسیپٹ میں اس بات کو ڈسکس کر دیا ہے۔ اب بات آپ کے سامنے ہے کہ ڈگری صادر کرنے والی عدالت خود اٹس اون موشن یا ڈگری ہولڈر کی درخواست پر اپنی صادر کردہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کی غرض سے کسی دوسری کورٹ کو کچھ سرکمسٹانسز کے تحت ایگزیکیوشن کے لیے ڈگری کی تعمیل کے لیے جو ہے وہ بھجوا سکتی ہے، یعنی آن اٹس اون موشن بھی اور ڈگری ہولڈر کی اپلیکیشن پر۔ سب سے پہلی بات، اگر وہ شخص جس کے خلاف ڈگری صادر ہوئی ہے کسی دوسری عدالت کے
جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر اپنی خوشی سے رہتا ہو یا کاروبار کرتا ہو یا منافع کے لیے کوئی بزنس کرتا ہو، تو عدالت جو ڈگری صادر کرنے والی ہے، جو ڈگری جاری کرنے والی ہے، وہ وہاں کی جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، جہاں پہ وہ بزنس کر رہا ہے، وہاں کی کورٹ کو ایگزیکیوشن کے لیے بھجوا سکتی ہے، آن اٹس اون موشن بھی اور ڈگری ہولڈر کی اپلیکیشن پر بھی۔ اس کے بعد ایک اور صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ اگر اس شخص کی جس کے خلاف ڈگری صادر کی گئی ہو، اس عدالت کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی حدود میں کوئی اس کی ایسی جائیداد ہی نہ ہو جو کہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے کفایت کر جائے۔ اب ججمنٹ ڈیٹر کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی دوسری عدالت کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں واقع ہے، تو پھر عدالت آن اٹس آن موشن بھی یا ڈگری ہولڈر کی اپلیکیشن پر ججمنٹ ڈیٹر کی جائیداد جس عدالت کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں واقع ہے، وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے وہاں اس کورٹ میں بھجوا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ڈگری میں کسی ایسی اموویبل پراپرٹی کو آکشن کرنے یا اس اموویبل پراپرٹی کی آکشن کے علاوہ قبضہ دینے کا کوئی حکم دیا گیا ہو، تو جو اس عدالت کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں واقع نہیں ہے، تو پھر جس کورٹ کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں وہ پراپرٹی جس کی بابت نیلامی کا یا قبضہ دینے کا آرڈر ہے، وہاں پہ آن اٹس آن موشن بھی اور ڈگری دار جو ڈگری ہولڈر ہے اس کی اپلیکیشن پر بھی ایک سول کورٹ ڈگری کے ایگزیکیوشن کے لیے وہاں ڈگری ٹرانسفر بھیج سکتی ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن مطلوب ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے، اگر ڈگری جاری کرنے والی عدالت کسی دوسری وجہ سے یہ ضروری سمجھتی ہے کہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کوئی دوسری عدالت کرے، تو ایسی صورت میں اس سول کورٹ کو جس نے وہ ڈگری جاری کی ہے، وہ ایسی تمام وجوہات تحریر کرے گی جس کی بنا پر وہ ایسا کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ آخر کار ڈگری اس نے جاری کر دی، لیکن ایگزیکیوشن دوسری عدالت ہی کیوں کر سکتی ہے۔ اور اگر کسی ڈگری کو کسی دوسرے صوبے کی عدالت کو ایگزیکیوشن کی غرض سے بھیجا جاتا ہے، تو اس ڈگری کی تعمیل اس طریقہ سے کی جانی چاہیے جو طریقہ جس صوبے میں بھیجی گئی ہے ایگزیکیوشن، وہاں پر جو طریقہ کار اس صوبے میں رائج ہے، کیونکہ ایگزیکیوشن تو اس صوبے کی عدالت نے کرنی ہے، اور جو اس صوبے کا اسپیشل لا ہے یا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں کی جو ایگزیکیوشن پروسیڈنگز ہیں ڈگریز کی یا آرڈرز کی، اگر اس نے کوئی اسپیشل انیکٹمنٹ کی ہے یا امینڈمنٹ کی ہے، تو اس کے مطابق ہی اس کو ڈگری کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اور صاحب ایک اہم بات، جس عدالت کوئی ڈگری ایگزیکیوشن کی غرض سے منتقل کی گئی ہو، اس کورٹ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ڈگری کی تعمیل کی اطلاع بطور اس امر کی تصدیق کے
کہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کی جا چکی ہے اس کورٹ کو دے جس نے یہ ڈگری منتقل کی ہے۔ جب جس کورٹ کو یہ منتقل کی گئی ہے، جب وہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کرے گی تو وہ اس کورٹ کو باقاعدہ انفارم کیا جائے گا کہ یہ ڈگری منتقل کی گئی تھی، اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ تعمیل، ایگزیکیوشن یا جو تعمیل ہے وہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ عدالت جسے کوئی ڈگری ایگزیکیوشن کے لیے منتقل کی گئی ہو، اسی ڈگری کی تعمیل کرنے میں ناکام رہے تو اسے اس عدالت کو جس نے یہ ڈگری منتقل کی ہے وہ ان تمام حالات و واقعات کی تفصیل سے اطلاع اس کو کرے گی، اس کو مطلع کرے گی، اس کو انفارم کرے گی، جس وجہ سے اس ڈگری جو اس کو منتقل کر رہی ہے پچھلی کورٹ، وہ آخر کار ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تمام معاملات اس کو بتانے پڑیں گے۔ تو صاحب یاد رکھیے گا کہ دوران سماعت اگر پارٹیز کے درمیان ہونے والی کوئی سیٹلمنٹ اگر دعوے کا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے تو پھر اس کی ایگزیکیوشن ممکن نہیں ہے۔ کوئی انہوں نے آپس میں سیٹلمنٹ کر لی ہے ڈیورنگ سیول پروسیڈنگز کے دورانیے میں، اب وہ جو سیٹلمنٹ کی ہے دیٹ از ناٹ دا سبجیکٹ میٹر آف دیٹ سوٹ، تو اس کی ایگزیکیوشن کہاں سے کروانی ہے بھائی، کیونکہ وہ تو اس دعوے کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2017 MLD پیج 2095B جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کوئی ایک ڈگری ہولڈر بھی تمام باقی جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کر سکتا ہے اور اس کی درخواست پر یا آن اٹس اون موشن بھی ایک ڈگری صادر کرنے والی عدالت جو ہے وہ اس ایگزیکیوشن پٹیشن کو ایگزیکیوشن کے لیے کسی دوسری کورٹ میں بھجوا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2017 MLD پیج 854 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایگزیکیوشن کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس تاریخ سے شروع ہوگی جس تاریخ کو وہ ڈگری صادر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے PLJ 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 305 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ اتنی امپاور ہوتی ہے، وہ اس طریقہ کار کو میکسیمم اپلائی حد تک جا کے اپلائی کر سکتی ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے کہ اگر کوئی انلیگل پوزیسر ہے کسی پراپرٹی کے اوپر تو اس کو بے دخل کر کے جو لیگل مالک ہے، اصل مالک ہے، اس کو وہ قبضہ دلوا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2017 SCMR پیج 1062 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا ایک کنفیوژن پچھلے دنوں ہم نے دیکھی ہے کہ کیا ایگزیکیوشن آف ڈگری میں پارٹی بننے کی اپلیکیشن آ سکتی ہے؟ تو نہیں آ سکتی صاحب۔ یاد رکھیے گا کہ کارروائی اجراء میں پارٹی بننے کی اپلیکیشن نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ ڈگری صادر ہو گئی ہے، اب صرف اس کی ایگزیکیوشن کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے 2016 YLR پیج 119
93C جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اور ایک اہم ایشو ہے کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کسی ایسی پراپرٹی کو ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے اٹیچ نہیں کر سکتی، نیلام یا کرک نہیں کر سکتی، جو کہ نکاح نامے میں خامد نے اپنی بیوی کو دے دی ہے. اس حوالے سے 2016 FCMR پیج 2170C ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور اہم ایشو سامنے آتا ہے کہ پہلے ایگزیکیوشن پٹیشن راضی نامہ ہونے پر واپس لینے کے بعد اس کی دوبارہ دائری، تو اس حوالے سے 6 سال کے اندر جو ہے وہ دوبارہ بھی دائر کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے 2016 CLC پیج 256 ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. ایک اور اہم نقطہ یاد رکھیے گا کہ ایک عدالت اپیل سے ایگزیکیوشن پٹیشن کے خلاف، ایگزیکیوشن آف ڈگری کے خلاف سٹے کی درخواست کا خارج ہونا. آپ نے ایگزیکیوشن پٹیشن کے بعد عدالت اپیل میں ڈگری کی اجرا کے خلاف سٹے مانگا، سٹے خارج ہو گیا. اب یہ سٹے خارج ہونے کا جو آرڈر ہے وہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے خلاف آگے جو ریمیڈی ہوگی وہ ہائی کورٹ کے اندر ریویژن ہوگی. اس حوالے سے 2016 CMR پیج 177 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اور ایک اور بڑی اہم کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ کیا کنسنٹ ڈگری کی ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ میں نے پہرہا اس پہ ہم نے پہلے بھی گپ شپ لگائی ہے کہ کنسنٹ ڈگری از جسٹ این ایگریمنٹ بٹوین the parties on settlement. اب کنسنٹ ڈگری کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی ہے، اس لیے کنسنٹ ڈگری کی ایگزیکیوشن فائل نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی ایگزیکیوشن کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اس حوالے سے 2015 MLD پیج 267 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے جو کہ آرڈر 41 رول 37 کے حوالے سے ایک کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کیا ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر کو شو کاز نوٹس جاری کیے بغیر اریسٹ کر سکتی ہے. تو دیکھیے حضور، آرڈر 41 رول 37 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ہمیں اس بات کی وضاحت دے دیتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے ایگزیکیوشن کے لیے جانا ہے تو آرڈر 21 کی ہم بات کر رہے ہیں، میرے منہ سے آرڈر 41 نکل گیا ہے. آرڈر 21 رول 37 یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے ججمنٹ ڈیٹر کو شو کاز نوٹس جاری کیے بغیر اس کو اریسٹ نہیں کرے گی. اس حوالے سے 2016 CLC پیج 102 نوٹ 82 اور PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 129 کو دیکھیے گا. اور ایک اور اہم کوسچن ارائز ہو جاتا ہے کہ ججمنٹ ڈیٹر کی گرفتاری کے بنا پر کیا جو اس کا گارنٹر ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے.
تو بھائی جو اس کا گارنٹر ہے، جو اس کا شورٹی ہے، جو اس کا ضامن ہے، خواہ ججمنٹ ڈیٹر گرفتار بھی ہو جائے تو پھر بھی ضامن کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک زندگی کا اصول یاد رکھیے گا کہ ضامنہ دے یا دعا، کیونکہ تم نے ضمانت دی ہے۔ اب اس حوالے سے PLJ 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 475 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا بہت اہم بات کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہمیشہ سے جس ڈگری کا اجرا کروا رہی ہے اس ڈگری کی ٹرمز، اس ڈگری کی جو شقیں ہیں، جو اس کے پروز اینڈ کانز ہیں، ان کی پابند ہے۔ وہ اس ڈگری کی ٹرم سے بیانڈ نہیں جا سکتی کبھی بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ۔ ود ان دا لمیٹیشن آف ٹرمز آف دیٹ ڈگری ہی ایک ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروائے گی۔ اس حوالے سے 2015 SCMR پیج 128، 2002 SCMR پیج 122B، 2003 SCMR پیج 1202D، 2015 CLC پیج 89B جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور جہاں تک ایگزیکیوشن آف ڈگری کا معاملہ ہے اس کی لمیٹیشن 3 ایئرس کے معاملہ ہے، تو 2007 SCMR پیج 983B، 2013 SCMR پیج 5 اور 2015 CLC پیج 1833 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ تو دوستو چند باتیں تھیں ٹرانسفر فار دا پرپز آف ایگزیکیوشن آف ڈگری ٹو دا ادر کورٹ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ تھا، چند باتیں تھیں، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ دعاؤں میں دوستو یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ اسی طرح ہم گپ شپ آپس میں لگاتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔